بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو انسان کو صاحب عزت بنا دیتی ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کرے۔ اب آئیے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، جنہوں نے صحیفہ کاملہ کا بہت اعلیٰ ترجمہ کیا، بعد میں علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے بھی ترجمہ کیا، مگر بہرحال مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کمال ترجمہ کیا، حالانکہ وہ اہل زبان بھی نہیں تھے، مگر جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اردو زبان کے اندر حق ادا کر دیا۔ اسی کے اگر آپ مقدمے میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری بحثیں ملیں گی۔ اسی میں ایک پورا آرٹیکل علامہ سید علی نقی صاحب کا جو ان کے استاد بھی تھے، اور انہی کی فرمائش پر انہوں نے صحیفہ کاملہ کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ اس میں اگر آپ علامہ سید علی نقی صاحب کا مقدمہ پڑھیں، دعا کا فلسفہ، دعا پر ہونے والے اعتراضات وغیرہ وغیرہ، اس پر بہت عمدہ انہوں نے بحث کی۔ اسی میں ایک چھوٹا آرٹیکل ان کا اور بھی ہے علامہ سید علی نقی صاحب کا، کہ جس کے اندر وہ مصر کے علماء کے تبصروں کو شامل کرتے ہیں کہ شیخ طنطاوی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ شیخ طنطاوی شیعہ نہیں ہے، مگر مصر میں جامعۃ الازہر میں آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی اور صحیفہ کاملہ کو بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا مصر کے اسکالرز نے۔ اسی کے اندر آپ کو ایک تبصرہ یہ بھی ملے گا، پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے، کہ لائبریریوں میں تو ہے مگر لائبریری کے اندر ہونا اور ہے، اس سے اورینٹیشن اویئرنیس ہونا کہ یہ بھی کوئی کتاب ہے، یہ اور بات ہے۔ نہج البلاغہ کا یہی مسئلہ تھا، شیخ محمد عبدہ نے اپنے عالمانہ حواشی کے ساتھ، وہ شیعہ نہیں تھے سنی تھے، اور ان کے جو حواشی ہیں ان سے بہت سے مقامات پر ہم اختلاف کرتے ہیں، مگر قطع نظر اس سے نہج البلاغہ کو بھی انہوں نے شائع کروایا اور بہت اہتمام کے ساتھ شائع کروایا، جس کے بعد انٹرنیشنلی جو مین اسٹریم ہمارے سنی بھائی ہیں وہ نہج البلاغہ کو نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ اسی طریقے سے جامعۃ الازہر میں پھر اس کے بعد جب وہ اورینٹیشن ان کو حاصل ہوئی، انٹروڈکشن حاصل ہوا، وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کے اندر، ان کا جو عربی کا آرٹیکل ہے اس کے اندر، کہ ایک ہندوستان کا طالب علم تھا کہ جس نے ہمیں اس کتاب کی طرف متوجہ کیا کہ صحیفہ کاملہ، اور ہمیں پتہ چلا کہ ارے یہ تو زین العابدین کی، سید سجاد کی دعاؤں کی کتاب ہے۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم تو حیران رہ گئے، اتنے سالوں سے، اتنی صدیوں سے جو کتاب موجود تھی ہم اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد مختلف تبصرے ہیں، مختلف دعاؤں کے اوپر ان کے تبصرے ہیں۔ انہی میں ایک جگہ وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زین العابدین کا حق دنیا کے تمام مسلمانوں کی گردن پر ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی گردن پر ہے، کہ جنہوں نے یہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ جب توبہ کرنی ہو تو خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے، جب شکر ادا کرنا ہو تو خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے، جب بیمار ہو جائیں تو خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے، اور کچھ بھی نہ ہو تو خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے۔ ارے کمال ہے، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کیسے کرنا ہے۔ اب برادران عزیز یہ تو غیر بھی پہچان گئے، مگر اتنی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو وہاں سے آئے گا وہی اس بات کو بتائے گا کہ وہاں کا پروٹوکول کیا ہے، جو وہاں سے آئے گا وہی بتائے گا کہ وہاں کا پروٹوکول کیا ہے، پروردگار عالم کو کیسے مخاطب کرنا ہے۔ جو جوشن کبیر کی میں نے بات کی، دعائے کمیل کی میں نے بات کی، دعائے عرفہ امام حسین، اور پھر آج کی مناسبت سے صحیفہ کاملہ۔ یقین جانیے برادران عزیز، افریقہ کے اندر بعض مومنین نے مجھے بتایا، جن پر مجھے اعتماد ہے، کہ بعض نان مسلمز، غیر مسلم، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر شیعت کو انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے قبول کر لیا کہ کرسچینٹی کے اندر دعاؤں کا ایک معاملہ وقار ہے کہ خدا کو کیسے مخاطب کیا جائے۔ جب وہ یہ انداز دیکھتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیا اس انداز سے بھی خدا کو مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بالکل ناراض نہ ہو، بزرگ تو میرے کبھی بھی مخاطب نہیں ہے، مگر میرے نوجوان دوست، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو غیروں کا معاملہ تھا، کیا ہم نے صحیفہ کاملہ کو آج تک سنجیدگی سے لیا ہے؟ یعنی اگر میں اس مجمع سے، جو بڑا محترم مجمع ہے، اگر میں یہ سوال کروں کہ مجھے ذرا بتائیے آپ میں سے کتنے احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں سے 10 دعاؤں کو بھی ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اندر پڑھا ہے؟ مجھے جواب نہیں چاہیے، جواب آپ خود اپنے آپ کو دیجئے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیے کہ اگر آج تک ہم نے اس کتاب کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے تو کم سے کم شہادت کی ان مجلسوں کے بعد اتنا تو ہمارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو، کوئی ایک دعا آپ اٹھائیے، میں نہیں کہتا کہ بہت مفصل دعا، کوئی ایک دعا آج اب جب گھر پر جائیں
آپ کے پاس اگر کتاب نہیں بھی ہے تو یہ انٹرنیٹ کی برکتیں ہیں، سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے، وہاں پر آپ جائیں، کوئی ایک دعا جو آپ کے دل کو ٹچ کر جائے، اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل، صرف اسی کو آپ پک کریں اور آج کی رات اس کا مطالعہ کریں۔ چلیے میں سجیسٹ بھی کر دیتا ہوں، بیماری کی حالت میں پڑھنے کی دعا، صرف آپ اس کا مطالعہ کریں تو پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، اس دعا کے اندر صحت مانگی گئی ہے، بے شک مانگی گئی ہے، اس دعا کے اندر صحت مانگی گئی، مگر اینڈ میں، مگر آپ ابتدا میں اگر دیکھیں ایک صفحے کی دعا ہے جس کے اندر امام جملے اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ تو سمجھانا ہے نا کہ اس طرح سے خدا سے دعا مانگو، اس میں سمجھاتے ہوئے امام یہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ کون سی حالت اس بات کی زیادہ متقاضی ہے کہ تیرا شکر ادا کیا جائے، وہ کہ جب تو نے مجھے صحت کی نعمت عطا کی، یا یہ موقع کہ جس میں تو نے مجھے بیماری میں گرفتار کیا، اور پھر اس کو ایلوبریٹ کیا امام نے۔ انسان یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بیماری کو پرولونگ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا، مگر نفسیاتی اعتبار سے بھی اگر انسان دیکھے کہ اگر بیماری کے یہ فوائد اس کے سامنے آ جائیں، مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ جب تک انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ہاتھ پیر چلانے کے قابل نہیں ہوتا، یعنی اس انداز سے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا کہ کوئی نیکی کا کام انجام دے سکے، تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ بیمار ہے تو بیمار تو میں نے کیا ہے، اگر صحت مند ہوتا تو یہ اپنے ہاتھوں سے پیروں سے وہ ساری نیکیاں کر رہا ہوتا، تو جب بیماری میں نے دی ہے تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں درج نہ ہو، جب تک بیمار ہیں ان نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو خود بخود درج کرتے چلے جاؤ۔ اور اس کے علاوہ یہ انسان کا جو ورلڈ ویو ہے، دیکھنے کا انداز ہے، اسیس کرنے کا انداز ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔